دنیا کی تخلیق کے آغاز میں جب زمین، آسمان، چاند، سورج اور ستارے بن چکے تھے، کائنات اپنے حسن و جمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی گواہی دے رہی تھی۔ فرشتے اپنے رب کی تسبیح میں مشغول تھے اور جنات زمین پر آباد تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ایک نیا امتحان اور ایک نئی مخلوق کا ظہور مقدر تھا، ایک ایسی مخلوق جو نہ صرف زمین پر رہے گی بلکہ اسے اختیار اور عقل بھی عطا کی جائے گی تاکہ وہ اللہ کی بندگی اپنی مرضی اور شور کے ساتھ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے، جنہوں نے پہلے زمین پر جنات کو دیکھا تھا جو فساد اور خونریزی کرتے تھے، عرض کرنے لگے، یا اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے، جبکہ ہم آپ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ دراصل ایک اشارہ تھا کہ یہ مخلوق اپنی کمزوریوں کے باوجود علم، شعور اور توبہ کی صلاحیت میں سب سے آگے ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ زمین سے مختلف اقسام کی مٹی لے آئیں۔ زمین نے عرض کیا، اے جبرائیل، میں پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کوئی ایسی چیز بنائی جائے جو جہنم میں جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نہ لی۔ پھر حضرت میکائیل کو بھیجا گیا، لیکن زمین نے ان سے بھی یہی عرض کی اور وہ بھی لوٹ آئے۔ آخرکار حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا، میں اللہ کا حکم پورا کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے سرخ، سفید اور سیاہ مٹی اکٹھی کی، نرم بھی، سخت بھی، اور درمیانی بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسانوں کے رنگ، مزاج اور فطرت میں یہ تنوع پایا جاتا ہے۔ یہ مٹی جنت کے پانی سے گوندھی گئی اور ایک خاص انداز میں شکل دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک حسینیت پیدا کی۔ پھر یہ پیکر ایک مدت تک پڑا رہا، بعض روایات میں ہے کہ 40 سال تک۔ اس دوران شیطان، ابلیس آ کر اسے دیکھتا اور ٹھونک بجا کر کہتا، یہ کھوکھلا ہے، میں اس پر ضرور قابو پالوں گا۔ آخرکار وہ لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے پیکر میں اپنی تخلیقی روح خون کی۔ جیسے ہی روح پیشانی تک پہنچی، حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک ماری اور کہا، الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ رحمت اللہ۔ روح جب جسم میں پھیل گئی تو حضرت آدم زندہ ہو گئے، دیکھنے لگے، سننے لگے، حرکت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ یہ علم فرشتوں کے لیے حیرت کا باعث تھا کیونکہ وہ ان ناموں کو نہ جانتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ فرشتوں کو یہ نام بتا دو، تو انہوں نے بیان کر دیا اور یوں ثابت ہوا کہ یہ مخلوق علم کی صلاحیت میں سب پر فائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ تعظیم اور احترام کا تھا۔ سب نے فوراً سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے۔ وہ تکبر میں آ گیا اور کہا، دایاں نصف تیر، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ تکبر اس کی بربادی کا آغاز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے لعنت زدہ کر دیا اور قیامت تک مہلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور بعد میں حضرت حوا کو ان کی زوجہ کے طور پر پیدا کیا۔ دونوں کو کہا گیا کہ جنت کی ہر نوم سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن ایک خاص درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے حسد اور دشمنی کی وجہ سے ان دونوں کو بھڑکایا۔ اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ میں تمہیں ہمیشہ کی بادشاہی کا راستہ بتا رہا ہوں۔ حضرت آدم اور حوا اس درخت کا پھل کھا بیٹھے اور ان کے جسم سے جنتی لباس ہٹ گیا۔ وہ شرمندہ ہو کر پتوں سے جسم ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دایاں نصف تیر، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ دونوں نے فوراً توبہ کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ ہمیں نہ بخشیں اور ہم پر رحم نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی لیکن انہیں آزمائش کے لیے زمین پر بھیج دیا گیا۔ یوں حضرت آدم اور حوا زمین پر اترے۔ یہاں انہیں کھیتی باڑی، محنت مزدوری اور زندگی کے نشیب و فراز کا سامنا کرنا تھا۔ حضرت آدم کو نبوت عطا ہوئی اور انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی وحدانیت اور اطاعت کا پیغام پہنچایا۔ حضرت آدم کی تخلیق کی کہانی ہمیں کئی بڑے سبق دیتی ہے۔ 1. انسان کا شرف، ہم مٹی سے پیدا ہوئے، مگر اللہ نے ہمیں عقل، علم اور اختیار دیا۔ 2. تکبر کی تباہی، ابلیس کا غرور ہی اس کی بربادی کا سبب بنا۔ 3. توبہ کی اہمیت، لغزش کے بعد مایوس ہونے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنا مومن کی صفت ہے۔ 4. آزمائش کی حقیقت، دنیا ایک امتحان گاہ ہے، جہاں ہر عمل کا بدلہ ملے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 930 سال کی عمر پائی۔ ان کی اولاد زمین پر پھیلی اور یہی انسانیت کی بنیاد بنی۔
उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि इंसान कमजोर हो सकता है, लेकिन उसका शर्फ उसकी तौबा, आजिज़ी और अपने रब की तरफ रजू में है।